السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، سچی حکایات کے درس نمبر 237 ایپیسوڈ نمبر 237 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ آئیے درس کا آغاز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کر کے کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حکایت نمبر 784، استغفار۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی کے صاحبزادے نے خواب میں اپنے مرحوم والد ماجد کو دیکھا اور پوچھا، ابا جان، آپ نے کون سا عمل سب سے افضل پایا؟ تو انہوں نے جواب دیا، بیٹا، اللہ سے ڈر کر اپنے گناہوں سے معافی چاہتے رہنا۔ سبق: اللہ سے ڈرتے رہنا، اپنے گناہوں سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ حکایت نمبر 785، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن صالح رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں نے ایک محدث کو خواب میں دیکھا۔ ان سے پوچھا، خدا نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو انہوں نے فرمایا، خدا نے میری مغفرت فرما دی۔ میں نے پوچھا، کس بات کے صدقے میں؟ تو فرمایا، میں اپنی تحریروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لکھتا رہا، اس کے صدقے میں اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ سبق: معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی سن کر یا لکھ کر جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے اور لکھے، وہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت و رحمت کا حقدار ہوگا۔ یہ بھی پتہ چلا کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لکھتا ہے اور پورا درود شریف نہیں لکھتا، وہ گویا اپنی مغفرت بھی پوری نہیں چاہتا۔ حکایت نمبر 786، محبت اولیاء۔ حضرت قاسم بن منبع رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں نے خواب میں حضرت بشر حافی علیہ رحمہ کو دیکھا۔ پوچھا، اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا سلوک کیا؟ تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ اے بشر، میں نے تجھے بخش دیا۔ جو لوگ تیرے جنازے میں شامل ہوئے، میں نے انہیں بھی بخش دیا۔ میں نے عرض کی، الہی، ہر اس شخص کو بھی بخش دے جس کو مجھ سے محبت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، قیامت تک کے ہر اس شخص کو بھی بخش دوں گا جسے تم سے محبت ہے۔ سبق: اللہ والوں کی محبت سے آدمی بخشا جاتا ہے، اس لیے ان پاک لوگوں سے محبت رکھنا چاہیے، ان سے بغض و حسد سے بچنا چاہیے۔ حکایت نمبر 787، ادائے قرض۔ حضرت میمون قردی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت عقا بن بزار رحمۃ اللہ تعالی کو ان کے وصال کے بعد دوسرے دن ہی خواب میں دیکھا۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ فلاں شخص جو لوگوں کو پانی پلاتا ہے، اس کا 1 درہم میرے ذمے ہے۔ میرے گھر کے فلاں طاق میں میرا 1 درہم رکھا ہے، ازراہ کرم آپ اس طاق سے وہ 1 درہم لے کر اس پانی پلانے والے کو دے دیں تاکہ میں قرض سے سبکدوش ہو جاؤں۔ حضرت میمون فرماتے ہیں، میں جب خواب سے بیدار ہوا تو اس شخص کو میں نے بلایا، اس سے پوچھا کہ کیا حضرت عقا بن بزار کو تمہارا کچھ دینا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں، 1 درہم میرا ان کے ذمے پر ہے۔ فرماتے ہیں، میں حضرت عروہ کے گھر آیا، ان کے بتائے ہوئے طاق کو میں نے دیکھا تو وہاں 1 درہم رکھا تھا، چنانچہ میں نے وہ اٹھایا
اور اس پانی پلانے والے کو دے دیا۔ سبق: ادائے قرض بہت ضروری امر ہے۔ اللہ والے اپنا قرض وصال کے بعد بھی ادا کر دیتے ہیں۔ یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ والے اپنے وصال کے بعد باخبر رہتے ہیں، اس دنیا میں رہنے والوں کو فائدہ بھی پہنچاتے ہیں۔ حکایت نمبر 788۔ سلام۔ حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی ابن ابی بلال رحمۃ اللہ تعالی کی بیماری کا سن کر ان کی عیادت کو گئے۔ ان کی نازک حالت دیکھ کر کہنے لگے، اے ابن ابو بلال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا سلام عرض کرنا، اور اگر ممکن ہوا تو مجھے مطلع کرنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا سلام عرض کر دیا یا نہیں۔ چنانچہ حضرت ابن ابی بلال کا وصال ہو گیا۔ 3 دن کے بعد ابن ابی بلال اپنی بیوی کو خواب میں ملے۔ فرمایا، عبداللہ کو جانتی ہو؟ وہ بولی، نہیں۔ فرمایا، ان کا پتہ لے کر میرا پیغام انہیں پہنچا دو کہ میں نے آپ کا سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وعلیکم السلام فرمایا ہے۔ سبق: معلوم ہوا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اپنی امت کا سلام قبول فرماتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ والے وصال کے بعد بھی زندہ ہوتے ہیں۔ حکایت نمبر 779۔ 4 باتیں۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی سے کسی نے پوچھا، آپ نے ساری عمر کس طرح بسر کی؟ آپ نے فرمایا، 4 باتوں میں۔ توبہ، کہ میں نے یقین کے ساتھ جان لیا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر سے میں ایک لمحہ بھی غائب نہیں رہ سکتا، بس اس یقین کے بعد مجھے شرم و حیا آنے لگی کہ اس کے سامنے میں اس کی کوئی نافرمانی کروں۔ دوسری بات، میں نے یقین کے ساتھ جان لیا کہ میری قسمت میں جو رزق ہے اس کا ذمہ خدا نے لے لیا ہے، وہ بہرحال مجھے پہنچ کر رہے گا، پس میں اپنے رزق کی طرف سے بے فکر ہو گیا۔ تیسری بات، میں نے یقین کے ساتھ یہ جان لیا کہ جو فرائض میرے ذمے لگائے گئے ہیں وہ میرے سوا دوسرا کوئی اور ادا نہیں کر سکتا، پس میں ان فرائض کی ادائیگی کی طرف ہمتاً مشغول ہو گیا۔ چوتھی بات، میں نے یقین کے ساتھ جان لیا کہ ایک روز مجھے مرنا ضرور ہے، دوسری دنیا میں بہرحال جانا ہے، پس میں دوسری دنیا کو اپنے لیے اچھا بنانے کی کوشش میں لگ گیا۔ سبق: ہر شخص کو یہ 4 باتیں پیش نظر رکھنا چاہیے تاکہ انسان گناہوں سے بچ کر اپنے فرائض ادا کر کے اپنی عاقبت کو سنوار سکے۔ حکایت نمبر 790۔ خواہش نفس۔ حضرت ابو تراب نقشی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں ایک روز سفر میں تھا تو میرے نفس نے یہ خواہش کی کہ آج اگر کہیں سے روٹی اور ایک تلا ہوا انڈا مل جائے تو لطف آ جائے۔ فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد میں گاؤں میں پہنچا تو ایک شخص دوڑتا ہوا میرے پاس آیا، اس نے مجھے پکڑ لیا، شور مچانے لگا کہ یہ بھی چوروں کے ساتھ تھا۔ لوگ جمع ہو گئے اور مجھے درے لگانے لگے۔ 7 درے مار چکے تو ایک شخص نے مجھے پہچان لیا۔ اس نے کہا، اے نادانو، یہ تو حضرت ابو تراب نقشی ہیں۔ چنانچہ وہ سب بڑے شرمندہ ہوئے، مجھ سے معافی مانگنے لگے۔ پھر ایک شخص مجھے بڑی عزت کے ساتھ اپنے گھر لے گیا، میرے لیے کھانا لے آیا۔ میں نے دیکھا کہ کھانے میں روٹی اور تلا ہوا انڈا بھی ہے۔ میں نے اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہا، لے 7 درے کھا لینے کے بعد اب روٹی اور تلا ہوا انڈا بھی کھا لے۔ سبق: نفس انسان کا دشمن ہے، اس کی خواہش پر چلنے سے انسان کو ذلیل ہونا پڑتا ہے۔ جو لوگ نفس پر قابو پا کر خواہشات نفس سے باز رہتے ہیں وہ کامیاب رہتے ہیں۔ آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
YouTube پر ہمارے SDI آڈیو چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سنیں اور نئے ایپیسوڈز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ لائک کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ کے ذریعے کمنٹ کریں اور اس کاری خیر کا حصہ بننے کے لیے ان حکایات کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں۔